کالو کوا اور ٹونی چڑیا بہت ہی اچھے دوست تھے۔ وہ دونوں ہر جگہ ساتھ جاتے تھے۔ کالو نے کہا، ٹونی آؤ، میں نے ایک کھیت دیکھا ہے، وہاں پر بہت سارے دانے ہیں، چاول کے بھی اور گندم کے بھی، آؤ وہاں جا کر کھاتے ہیں اور کچھ اپنے ساتھ بھی لے آئیں گے۔ ٹونی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ ایک کھیت میں گئے۔ کالو کوے نے بھی دانا کھایا اور ٹونی نے بھی اچھے سے دانا کھایا۔ کالو نے کہا، ارے میں دوسری طرف جاتا ہوں، تم اچھے سے دانا کھاؤ، پھر ہم ساتھ لے کر گھر چلے جائیں گے۔ کوا دوسری طرف چلا گیا اور ٹونی بھی وہاں پر مزید دانے کھانے لگی۔ اچانک وہاں پر ایک ظالم چیل آ گئی۔ چیل نے جب دیکھا کہ ایک ننھی سی چڑیا دانا کھا رہی ہے تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور دبوچ لیا اور چڑیا چیخنے لگی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، لیکن چیل کو اس پر ترس نہ آیا۔ چیل نے کہا، بہت بھوکی ہوں، آج تو مزہ آ جائے گا تمہیں کھا کر۔ اور پھر چیل نے اس کو مارنا شروع کر دیا تاکہ وہ اڑ نہ پائے اور چیل اس کو آرام سے اٹھا کر لے جائے۔ کوا ایک جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ وہ دیکھنے لگا اور سوچنے لگا اپنی دوست کی مدد کیسے کرے، کیونکہ اکیلا وہ اس ظالم چیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ چیل نے ٹونی کو کہا، ابھی میں تمہیں یہاں نہیں کھاؤں گی، رات کے کھانے میں کھاؤں گی، مزہ بہت آئے گا، رات کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے تم جیسے پرندوں کا گوشت۔ پھر وہ وہاں سے اس کو اڑا کر لے گئی۔ ٹونی سوچنے لگی کہ میرا دوست کیسا ہے جو میری مدد نہیں کر سکا، اور یہاں پر کوا سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی کو مدد کے لیے لانا چاہیے، اور پھر وہ وہاں سے اڑ گیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اکیلا اس ظالم چیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چیل نے اپنی غار میں آ کر اس کو باندھ دیا۔ ٹونی بے بس تھی۔ ٹونی نے کہا، مجھے چھوڑ دو، لیکن چیل نے کہا، ارے ابھی نہیں کھا رہی تمہیں، میں تو تمہیں رات کے کھانے میں کھاؤں گی، فکر مت کرو۔ پھر کالو کوا اپنے بھورے کوے کے پاس آیا اور کہا کہ میری دوست ٹونی کو ایک چیل اٹھا کر لے گئی ہے، مجھے بتاؤ میں اسے کیسے بچاؤں۔ بھورے نے کہا، تم فکر مت کرو۔ وہ اس کو پھولوں کے ایک جھنڈ کے پاس لے کے آیا اور کہا کہ ان پھولوں کا سارا رس میرے پنکھ پہ مل دو۔ کوے نے کہا، وہ کیوں؟ تو بھورے نے کہا، تم فکر مت کرو، جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ پھر کالو نے اس کے پنکھوں پر وہ لال لال پھولوں کو مل دیا، جس سے اس کے پنکھوں پر خون جیسا نشان آ گیا۔ بھورے نے کہا، بس یہی کرنا تھا تمہیں، اس کے بعد سارا کام میرا ہے، اور اس کو اچھے سے پلان سمجھا دیا۔ کالو کو بھی ساری بات سمجھ آ گئی۔ پھر وہ وہاں سے اڑے، اور جب چیل رات کو چڑیا کو کھانے والا تھا تو اس کو باہر سے آواز آئی جیسے کسی نے پتھر مارا ہو۔ وہ دیکھنے کے لیے باہر گئی اور چڑیا اندر پریشان تھی کہ بس اب وہ چیل کا کھانا بننے ہی والی ہے۔ باہر آ کر اس نے دیکھا کہ ایک کوا جو ہے وہ زخمی پڑا ہے۔ چیل نے کہا، مزہ آ گیا، ایک نہیں دو شکار خود چل کر میرے پاس آ گئے، تمہیں بھی ساتھ ہی کھاؤں گی، تمہیں بھی اندر لے کر چلوں گی۔ کوے نے کہا، مجھے مت کھانا۔ چیل نے کہا، ارے تم تو خود مرنے والے ہو، پہلے تمہیں ہی کھا لوں گی، پھر جا کر اس دوسری چڑیا کو کھاؤں گی، مزہ آ گیا آج تو۔ کوے نے کہا، تم بے بس پر رحم نہیں کھاتی کیا؟ اور پھر چیل اس کو لے کر اندر آ گئی اور کہا، دیکھو چڑیا، آج تو دو شکار ہیں۔ چڑیا بھی دیکھ کر پریشان تھی اور کوا وہاں پر بالکل نڈھال پڑا تھا۔ اچانک چیل کو پھر ایسی آواز آئی جیسے کسی نے پتھر مارا ہو۔ چیل نے کہا، ارے پھر پتھر کی آواز آئی ہے، جا کر دیکھتی ہوں، شاید پھر کوئی تم جیسا شکار آ گیا ہو، آج تو قدرت میرے پہ بڑی مہربان ہے، کھانے پہ کھانا آ رہا ہے، اب تو اگر کچھ ہوا تو صبح کھاؤں گی اس کو۔ اور چیل باہر چلی گئی دوسری دیکھنے کے لیے کہ پتھر کس نے مارا ہے۔ اور چیل کے جاتے ہی کوا اٹھ گیا اور اس نے کہا، تم فکر مت کرو، اور اس کی ساری رسیاں کھول دیں۔ کہا کہ میں کالو کوے کے ساتھ آیا ہوں، وہ میری مدد لے کر آیا ہے۔ ٹونی نے کہا، وہ کتنا اچھا ہے، میں تو اس کو سمجھ رہی تھی وہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ چیل جب باہر آئی تو کالو کوا پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے اس کے اوپر ایک پتھر مارا جو اس کے سر پہ لگا اور وہ زخمی ہو گئی اور اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ نڈھال سی ہو گئی، اس کو چکر آ رہے تھے۔ کوا نیچے آیا اور اپنے دوستوں کو آواز دی، دوستو باہر آ جاؤ، کام ہو گیا ہے، اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ پھر وہ دونوں باہر آئے اور تینوں نے مل کر چیل کے اوپر پتھر برسانے شروع کر دیے۔
چیل بالکل ہی زخمی ہو گئی اور نڈھال ہو کر گر پڑی اور پھر تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اور پھر ٹونی نے کالو سے کہا، کالو تمہارا بہت شکریہ، میں سمجھی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن کالو نے کہا، میں اپنی دوست کو چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتا تھا، میں تو مدد لینے گیا تھا، میں تمہارے لیے بہت پریشان تھا۔ ٹونی نے کہا، میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ تم جیسے دوست ملے ہیں، میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں۔ کالو نے کہا، دوستی میں شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو پیارے بچوں، دوستی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، دوستی میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوتی ہے ہمیں، اسی طرح ہماری دوستی قائم رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی تو ابھی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ان دوستوں کی طرح یہ آپ کے دوست بھی بن جائیں، کیونکہ ٹونی بھی بہت اچھی ہے اور کالو کوا بھی بہت اچھا ہے۔ اگر یہ سب آپ کے دوست بنے تو کتنا اچھا لگے گا۔